بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما الصلاة على النبي فسيرا مرضية تمحى بها الآثام وبها ينال المرء عز شفاعة يبنى بها الإعزاز والإكرام قل للصلاة على النبي ملازما فصلاته لك جنة وسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما بارك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال فيا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الهدى والفتوح السام مختصر ملأ على كماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بسعيه صلوا عليه وآله محترم वालिद इकराम वालिद कदर बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों जवाबी और सानी का महीना चल रहा है आज इसकी 5 तारीख है तो आज मैंने आप हजरात के सामने
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنے احکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، اس حیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ ایک کو درود مومنین بھیجتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور پھر میں نہیں میرے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور ان کو اگر تقسیم کیا جائے، یہ 3 حصوں پر تقسیم ہوگا۔ ایک تو ہے اللہ کا سلام درود، دوسرا فرشتوں کا، تیسرا مومنین کا۔ اب اللہ کا سلام کیا ہے، فرشتوں کا کیا ہے، اور مومنین کو کیا سکھایا گیا ہے کہ آپ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے درود و سلام بھیجیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ جمعے کا وقت ہے اور مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اس درس سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ انشاءاللہ جو اللہ کا صلاۃ ہے اور فرشتوں کا جو صلاۃ ہے وہ انشاءاللہ اس جمعے کو بیان ہو جائے گا، اگلے جمعے کو انشاءاللہ مومنین کا صلاۃ بھی بیان ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا صلاۃ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجنا سو یہ خصلت محبوب ہے جس کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اسی درود کی وجہ سے مومن کو شفاعت والی عزت نصیب ہوگی، اور اسی پر ہے اعزاز و اکرام کی بنیاد۔ ایک تو درود پڑھنے سے یہ ایک بڑی اچھی خصلت ہے۔ انسان ویسے بھی آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لاؤ ضروریات بھی بک رہا ہوتا ہے، اور کئی باتیں اس کے منہ سے ایسی نکل جاتی ہیں جو توبہ نعوذ باللہ نکاح کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ کئی ایسے کفریہ الفاظ نکل جاتے ہیں جو انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں ایمان سے خارج ہو گیا۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کے اندر اکثر لوگوں کی زبان کے اوپر ایک لفظ جاری ہوتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، اللہ پاک کسی مسلمان کی زبان کے اوپر یہ لفظ اترا ہے۔ دیہاتوں کے اندر میں نے یہ بہت سنا ہے، کسی نے پوچھا گیا کہ روزہ نہیں رکھا، تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر کے گھر گندم نہ ہو۔ تو یہ کفریہ الفاظ ہیں۔ ایک تو جناب اللہ پاک کو رزق بھی دے رہا ہے، اللہ پاک کی ذات میں دے رہی ہے، پھر روزہ فرض بھی اللہ پاک کی ذات نے کیا ہے، اور تو اس کا انکار کر رہا ہے کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر کے گھر گندم نہ ہو۔ ہمارے گھر کے اندر گندم موجود ہے، اگر وہ گندم اللہ پاک تم سے لے لے وہ اس پر قادر ہے، پھر تو کیا کرے گا؟ پھر روزہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے، وہ ہمیں رکھنے چاہیے، ہم ان کے اوپر جو چلا نہ کریں۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان کے اوپر درود شریف جاری ہوتا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے زبان میں آتی ہے یا اکثر آپ نے بندوں کو دیکھا ہوگا کہ جناب من بات کرتے ہوئے کم از کم یہ کہ بات ایک کریں گے ساتھ میں 2-3 گالیاں ضرور نکالیں گے. بات ایک ہوگی 2-3 گالیاں ساتھ میں لازمی نکالنی ہے. میرے بھائی نے اس کا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ خصلت محبوب ہے، اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ بھی بہت بڑا ہے. فائدہ اس کا کیا ہے؟ مولانا شیخ الرحمان درخواست رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبداللہ درخواست کی حافظ الحدیث کے نواسے انہوں نے ایک عمل بتایا. اس نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں بار بار اللہ کے گھر کو دیکھوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھوں، سب کا شوق ہے کہ نہیں؟ سب کا دل کرتا ہے کہ میں محبوب کا روضہ بھی دیکھوں، اللہ پاک کے گھر کی بھی میں زیارت کروں. لبیک اللہم لبیک کے کلام میں بھی اپنی زبان سے ادا کروں، صفا مروا کی سعی میں بھی جا کر کروں، اور کعبۃ اللہ کا طواف میں بھی جا کر کروں، حجر اسود کے جا کر بوسے میں بھی جا کر لوں، روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں بھی جا کر لوں. ہر مسلمان سے یہ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو مولانا شیخ الرحمان درخواست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ وہ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کروائے. اور وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. ایک تو آپ نے اس کو یاد کر کے لا تعداد پڑھنا ہے، تسبیحات میں نہیں پڑھنی، تسبیحات میں نہیں پڑھنی. صبح کی نماز سے لے کر 12 بجے تک آپ نے درود شریف لا تعداد پڑھنا ہے. اللہ رب العزت کی ذات انشاءاللہ تعالی بار بار آپ اپنے گھر کی زیارت بھی کروائے گی اور بار بار آپ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا کر کریں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور حالانکہ اسی طریقے سے مولانا شیخ الرحمان درخواست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ یہ مجھے نانا جی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. اس کا مولانا عبداللہ درخواست حافظ الحدیث کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے اور میں کرتا ہوں. اللہ پاک ہر سال مجھے عمرے بھی کرواتا ہے، ہر سال مجھے اللہ پاک حج بھی کرواتا ہے. اور ایسے مالدار اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی زمینیں ہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ میں زمیندار تو نہیں، میرا تو ایک مرلہ زمین بھی نہیں ہے. کہتے آپ ہر سال عمرہ بھی کرتے ہیں، ہر سال حج بھی کرتے ہیں. کہتے اللہ پاک کی ذات کرواتی ہے، میں یہاں تو بات. ایک مرتبہ پشاور کا واقعہ بھی ایسے آیا. پشاور کے اندر ایک ڈاکٹر کی کلینک، ڈاکٹر کا اسپتال تھا. اس کے ہسپتال کے سامنے ایک بندہ چھوڑے بیٹھا تھا. یہ بندے وہ چھوڑے نہیں ہوتے، یہ بیٹھا تھا. آج کا موقع آ گیا. اب ڈاکٹر صاحب بھی طواف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چھوڑے والا بھی طواف کر رہا ہے. اب وہ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ میں لاکھوں روپے آپریشن کے دیتا ہوں اور لاکھوں روپے میری فیس ہے، اور میں مریض کو دیکھتا ہوں اور 100 روپوں میں سے میری فیس ہوتی ہے، 1000 روپے میری فیس ہے. اور میں نے جناب تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر میں نے جناب حج کی درخواست کی، وہ حج کی درخواست میری قبول ہو گئی. یہ چھوڑے بیچنے والے کو کس نے حج میں بھیج دیا؟ اور اس نے اس چھوڑے والے کو پکڑا، پوچھا کہ بھائی میں جو ڈاکٹر ہوں، آپ نے میری ہسپتال بھی دیکھی، میری ہسپتال کے سامنے آپ چھوڑے بیچتے ہو، آپ حج پہ کیسے پہنچ گئے؟
تو اس چھولے بیچنے والے نے کہا کہ بھائی جان ڈاکٹر صاحب چھولے میں بیچتا ہوں نا، میرا اللہ تو چھولے نہیں بیچتا، چھولے میں بیچتا ہوں، میرا اللہ چھولے نہیں بیچتا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا رہتا ہوں، چھولے بھی بیچتا رہتا ہوں، اللہ پاک مجھے اپنا خط بھی دکھاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرواتا ہے۔ تو میرے بھائی نے ایک وظیفہ پکڑ لیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا خصلت محبوب ہے؟ کیا ہے؟ خصلت محبوب ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ایک اور بڑا بہت بڑا بہترین اللہ پاک انعام دے رہے ہیں اس کے اوپر۔ وہ انعام کیا ہے؟ اس کی وجہ سے، درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے جو گناہ ہیں وہ مٹا دیتا ہے، آپ کے جو گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اب انسان کون ہے جو گناہ نہ کرتا ہو؟ کوئی ایسا بنتا ہے جو کہے کہ میں بالکل پاک صاف ہوں؟ اور سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کرے کہ تھر تھر کمبے اونچیاں شانہ والے ہو، بخشے جا فضل کرے کہ بخشے جا میں مر کے ہوں ڈالے ہوں۔ اور وہ سلطان جو آج بھی محبوب اولیاء وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ تو انسان کے اندر گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہ چلتے رہتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ خصلت محبوب ہے، دوسرا درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اب کون بندہ نہیں چاہتا کہ میں گناہ گار ہوں؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ مٹ جائے، اس لیے پڑھتے ہیں، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہوتا، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، یہی مقصد ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو درود شریف پڑھے گا تو جب تک درود پڑھتا رہے گا اللہ پاک آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ اور تیسری بات، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والی زندگی ہے، شفاعت ہے، وہ اللہ پاک آپ کو نصیب کرے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہر بندہ اس کا طلبگار ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جب ہم چاہتے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں جو میری شفاعت کا طلبگار ہے کیا کرے؟ درود پاک کا صدقہ کرے۔ اور اسی کے اندر آپ کو اللہ پاک اعزاز اور اکرام بھی عطا فرما رہا ہے، اسی کے اندر اللہ پاک آپ کو اعزاز اور اکرام بھی دے رہا ہے۔ اب کون چاہتا ہے کہ میری عزت نہ ہو، میرا مقام نہ ہو؟ اب ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کا انسان چلے تو صحیح، منہ کے پر رفتار پیسہ ہے، مال و زر ہے، دولت ہے، یعنی لوگ عزت کر رہے ہیں، جب یہاں سے چلا جائے گا تو وہی شخص آپ کی فکر کرے۔ اگر عزت اور اکرام والی زندگی چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھتے ہو، آپ کو اللہ پاک ادھر بھی عزت دے گا اور قیامت کا دن بھی آپ کی عزت ہوگی۔ تین باتیں ہو گئی، کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا سو خصلت محبوب ہے۔ نمبر دو، درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر اللہ پاک آپ کو شفاعت والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔
اور پھر اسی کے اندر اللہ پاک نے آپ کو اعزاز و اکرام اور عزت و عزت اسی کے اندر رکھی ہے۔ تو آگے فرمایا اب یہ آپ کو بات کرتے ہیں کہ ایک تو تین باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا سلام، فرشتوں کا سلام اور مومنین کا سلام۔ اللہ کا سلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نوری فرشتوں کی محفل کیا ہے۔ اب نوری فرشتے کیا ہے؟ اس کی تعداد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم ہے۔ سوائے ایک بات کو سمجھنا، نوری فرشتے جو ہیں اس کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی معلوم ہے، صرف اللہ پاک کی ذات جانتی ہے کہ نوری فرشتے کتنے ہیں۔ اب ان کی محفل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے، اور اللہ پاک نے جیسے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ الذی انقض ظہرک، ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہم نے۔ اور کیسے؟ اب سارے سال کلمہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کلمے کے اندر سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کلمے کے اندر پہلے ذکر کس کا آیا؟ اللہ کا آیا۔ دوسرا ذکر کس کا آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا۔ اب اذان آئی، اذان کے اندر سب سے پہلے مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلے کس کا ذکر آیا؟ اللہ کا ذکر آیا، بعد میں کس کا ذکر آیا؟ محمد رسول اللہ کا ذکر آیا۔ اور اسی طریقے سے اب تکبیر آتی ہے، نماز کھڑی ہو گئی، تکبیر کے اندر پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر۔ اور اسی طریقے سے نماز میں پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سلام پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ پوری ایک توحید ہے۔ اور جب آخر میں بیٹھتے ہیں جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اب نماز کے اندر بھی پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر۔ اور اس طریقے سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں نیت کے اندر؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، سلام واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پہلے کس کا ذکر آیا؟ اللہ کا ذکر آیا، بعد میں کس کا ذکر آیا؟ محمد رسول اللہ کا ذکر آیا۔ اور اسی طریقے سے قبر میں جب جائیں گے، قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے، یہ ڈر لگ رہا ہے، جانا ڈر تو نہیں لگتا قبر سے؟ ڈر تو لگتا ہے، کیوں نہیں؟ اکیلی قبر ہے، اپنے اعمال بھی انسان دیکھ رہا ہے، گریبان کے اندر بھی چھانک رہا ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر میں کر کے جا رہا ہوں اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کی قدرت کو وہاں یاد آئی ہمیں پنجاب کے اندر، بستیوں کی بستیاں جب تباہ و برباد ہو گئی، اب وہ جو آپ سب سے پہلے انہوں نے بستیاں بنائی اپنی، اب سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھنا کبھی مسجد کی طرف گیا نہیں تھا، اب وہ 5 وقت کا نمازی بن چکا ہے۔ اگر اس سے پہلے معلوم ہوتا کہ یا اللہ تو بھی ہے، کہ اللہ رب العزت جو ہوتی رہتی ہے۔ آج صبح مجھ سے ایک بندہ پوچھنے لگا کہ کل صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی،
اس کے حالات میں جانتا ہوں، اس کے حالات میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ کہتے کیا یاد ہے اللہ پاک کی یاد ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی یاد ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد تمہیں نہیں ہے، یہ اللہ پاک کو مجھے چھوڑ رہا ہے، تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، میں بھی اوپر بیٹھا ہوں، عاقب الحاکمین میں ہوں۔ خیال کرو، دیکھو کہ میرے پاس بھی لوٹ کر آنا ہے، میرے پاس بھی لوٹ کر آنا ہے۔ قبر کی منزل بھی ہے، قبر کے اندر سوال و جواب بھی ہوگا۔ سمجھ جا آپ کو میرے پاس آنے کا کوئی نہیں، آنے کی ترتیب تو اللہ پاک نے رکھی ہے، جانے کی کوئی ترتیب ہے؟ باپ کھڑا ہوا ہے، بڑا باپ ہے، نوجوان بیٹے کے اکرام جنازے کو قضا دے رہا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ ابھی جناب والدین بوڑھے ہم کو کہتے ہیں نا کہ پہلے بوڑھوں کا نمبر لگے گا، بعد میں جوانوں کا نمبر بعد میں لگے گا۔ ایسا نہیں میرے بھائی، 24 گھنٹے تیار رہو کہ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے کھڑا ہوا ہے، استغفار کرتے رہو، جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ قبر کے اندر پہلے سوال کیا ہوگا؟ اب جب ہم اللہ پاک ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کے گھر میں آئے نہیں ہے، کبھی اللہ کو ہمیں سجدہ کیا نہیں ہے، تو قبر میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ من وقت ہوگا۔ جب ہم نے اللہ پاک کو دیکھا نہیں، جب اللہ پاک کے دروازے پہ آئے نہیں، اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں، تو ہم جواب دے سکیں گے؟ میری دکان، میرا کاروبار، میری نوکری، یہ کہیں گے وہاں پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا۔ یہ جناب امام روسی کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لگایا ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے ذمہ، یہ روزی کا مالک تو اللہ ہے، وہ دیتا ہے، تو اس کی عبادت کر۔ قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ مانو رب ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، اور اس کے بعد دوسرا سوال انت نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے۔ قبر میں پہلے کس کا سوال ہے؟ اللہ کا، پہلے کس کا سوال ہے؟ اللہ کا، دوسرا محمد رسول اللہ کا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی کلمے میں پہلے ذکر اللہ کا، بعد میں محمد رسول اللہ کا، اور اسی طریقے سے نماز میں پہلے ذکر اللہ کا، بعد میں محمد رسول اللہ کا، اذان کے اندر پہلے ذکر اللہ کا، بعد میں محمد رسول اللہ کا، اور اسی طریقے سے تکبیر کے اندر پہلے ذکر اللہ کا، بعد میں محمد رسول اللہ کا، جنازے کے اندر پہلے ذکر اللہ کا، بعد میں محمد رسول اللہ کا، قبر کے اندر پہلے ذکر اللہ کا، بعد میں محمد رسول اللہ کا ہے، حشر کے اندر پہلے ذکر اللہ کا، بعد میں محمد رسول اللہ کا۔ آج یہ دو باتیں ذہن کے اندر بٹھائیں کہ سب سے پہلے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اپنی زبان سے درود پاک پڑھتے رہنا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور اس کا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ درود شریف کثرت سے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ آپ کہیں گے کہ جناب ہم کو آج مہنگا ہو گیا، عمرہ مہنگا ہو گیا۔ اللہ پاک اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر کے اندر بلائے گا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بھی کرائے گا۔ دوسرا، اللہ پاک آپ کو شفاعت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ تیسرا، آپ کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اللہ پاک ان کو نیکی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا دوستوں بزرگ تو یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کی محفل کے اندر، نوری فرشتوں کی محفل کے اندر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو آج ہمیں بھی ہر مقام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے اور درود شریف کو کثرت سے انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم اپنا طریقہ بنائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔